بغاوت 1857 آزادی کی پہلی چنگاری 1857 کا سال ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا۔ اس سال وہ بغاوت اٹھی جسے بعد میں پہلی جنگ آزادی کہا گیا۔ اس بغاوت کا آغاز میرٹھ سے ہوا جب انگریز فوج میں کام کرنے والے ہندوستانی سپاہیوں نے کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی کے استعمال پر احتجاج کیا۔ مرکزی کردار منگل پانڈے نے پہلی گولی چلائی۔ بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کا علامتی بادشاہ بنایا گیا۔ رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، نانا صاحب، احمد اللہ شاہ جیسے کئی رہنماؤں نے قیادت کی۔ یہ بغاوت پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئی، لیکن انگریزوں کی طاقت اور مقامی راجاؤں کی غداری کی وجہ سے 1858 میں یہ ناکام ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے ماتحت آ گیا۔ سامراج کا اندھیرا 1858-1885 بغاوت کے بعد برطانوی راج نے سخت قوانین اور نیا نظام قائم کیا۔ کسانوں پر ٹیکس کا بوجھ، صنعتوں کا زوال اور ثقافتی برتری نے عام لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا۔ تعلیم میں بھی تبدیلی آئی اور انگریزی تعلیم کا فروغ ہوا۔ ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جو انگریزی جانتا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ کانگریس کا قیام 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ممبئی میں رکھی گئی۔ ابتدائی قیادت اعتدال پسند تھی، جیسے دادا بھائی نوروجی، سریندر ناتھ بینرجی۔ یہ رہنما صرف مطالبات کرتے تھے، تحریک نہیں چلاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ایک نیا جرحانہ طبقہ ابھرا۔ تحریک کا ابھار 1905-1919 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا، جس کے خلاف زبردست عوامی رد عمل ہوا۔ سوراج، سودیشی بائیکاٹ جیسے نعروں نے جنم لیا۔ اہم رہنما بال گنگادھر تلک، لالے لاجپت رائے، اس دوران علامہ اقبال اور محمد علی جناح جیسے شخصیت بھی سیاست میں آئی۔ 1906 میں آل انڈین مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ گاندھی جی کا ظہور 1915-1930 1915 میں موہن داس کرم چند گاندھی جنوبی افریقہ سے لوٹے۔ انہوں نے ستیہ گرہ اور عدم تشدد کے اصولوں پر جدوجہد کی۔ اہم تحریکیں چمپارن ستیہ گرہ 1917، کسانوں کے لیے ریولوٹ ایکٹ اور جلیانہ والا باغ 1919، وحشیانہ ظلم، عدم تعاون تحریک 1920، سائمن کمیشن بائیکاٹ 1927، سائمن گو بیک 1928 میں لاہور میں بھگت سنگھ نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا۔ 1930 میں نمک مرچ ہوا۔ 240 میل پیدل سفر کر کے گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف عوام کو اٹھایا۔ تقسیم کی راہ 1930-1940 1930 کے عشرے میں دو نظریات پروان چڑھے: کانگریس کا متحدہ ہندوستان، مسلم لیگ کا دو قومی نظریے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1935 میں حکومت ہند کا نیا قانون آیا۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو زیادہ کامیابی نہ ملی، لیکن کانگریس کی اکثریت بڑھ گئی۔ دوسری جنگ عظیم اور قرارداد پاکستان 1939-1945 جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہندوستان کو برطانیہ کی طرف سے شامل کر لیا گیا بغیر عوام کی مرضی کے۔ کانگریس نے احتجاج کیا، مسلم لیگ نے موقع پہچانا۔ 1940 میں لاہور کے اجلاس میں محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ ہم الگ قوم ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے۔ 1942 میں کانگریس نے بھارت چھوڑو تحریک چلائی۔ انگریزوں نے سختی کی، سب سے بڑا لیڈر قید ہو گیا۔ اس دوران سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج بنائی۔ آزادی کا سورج 1946-1947 1946 میں کابینہ مشن آیا، لیکن کانگریس اور لیگ میں مفاہمت نہ ہو سکی۔ ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اہم لمحہ: محمد علی جناح پاکستان کے بانی بنے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ گاندھی جی نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے جان تک دے دی۔ نتیجہ: یہ تاریخ صرف آزادی کی نہیں بلکہ قربانیوں، نظریات، خوابوں اور عزم کی ہے۔ 1857 سے 1947 تک کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی یوں نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ایک صدی کی جدوجہد چھپی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔